السلام علیکم فرینڈس. ہیبٹس، عادات. ہیبٹس ان چلڈرن، بچوں میں عادات کیا ہیں؟ عادات ایک ایسا سلوک ہے جو بچے بار بار کرتے ہیں، تقریباً سوچے سمجھے بغیر. بچوں کی عادتیں عموماً پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بچوں کی عادات میں عام طور پر ان کے چہرے یا جسم کے حصوں کو چھونا یا ہلنا شامل ہوتا ہے. بعض اوقات بچے اپنی عادات سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ نہیں ہوتے. بچوں میں کچھ عام عادات یہ ہیں: انگلی انگوٹھے کو چوسنا، ناخن کاٹنا یا چننا یعنی چبانا، بالوں کو گھمانا یا کھینچنا، اپنی ناک یا زخم کو کاٹنا، اپنے ہونٹوں یا گالوں کے اندرونی حصے کو کاٹنا یا چبانا، اشیاء کو چبانا جیسے پینسل اور کپڑے، دانت پیسنا وغیرہ. اکثر بچے سوئے ہوئے بھی دانت پیستے ہیں. عادتیں کیوں شروع ہوتی ہیں؟ عادات بچوں کے لیے تسلی بخش ہو سکتی ہیں. چوسنا ایک اچھی مثال ہے. جیسے ہی چھوٹے بچے بیبی سٹیج کو پیچھے چھوڑتے ہیں، انگوٹھا چوسنے جیسی عادت تناؤ یا اضطراب کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتی ہے. بعض اوقات عادات اس لیے ہوتی ہیں کہ بچے بور ہوتے ہیں، یعنی رویہ صرف اس طرح ہے کہ بچے اپنے آپ کو کیسے تفریح فراہم کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بچے ٹی وی دیکھتے ہوئے یا کچھ بھی نہ کرتے ہوئے اپنے ناخن کاٹنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں جبکہ وہ بے چینی محسوس کر رہے ہوں. بعض اوقات عادتیں عملی وجوہات کی بنا پر شروع ہوتی ہیں، لیکن جب عملی وجوہات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ چلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر نزلہ زکام والے چھوٹے بچے اکثر ان کو ناک صاف کرنے کے لیے ناک چنتے دکھائی دیا جاتا ہے. وہ بچے جو ناک پھونکنا سیکھنے کے بعد بھی ناک چنتے رہتے ہیں یا ناک کو ٹچ کرتے رہتے ہیں، شاید یہ ان کی عادت ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو کوئی عادت شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو شاید اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ آپ کی اپنی عادتوں میں سے ایک ہے. مثال کے طور پر ناخن چبا کر کاٹنے کا عمل ایک خاندان میں بھی ہو سکتا ہے. عادات کو توڑنا، عادات کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر عادتیں خود ہی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے کی عادت روزمرہ کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے، شرمناک بن گئی ہے یا کچھ نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیں گے. مثال کے طور پر انگوٹھوں یا انگلیوں کو چوسنا عام ہے اور اکثر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ہر وقت انگلیاں چوس رہا ہو. اگر یہ عمل بات کرنے یا کھانے کے انداز میں آ رہا ہے یا رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ عادت کو توڑنے کا وقت ہو سکتا ہے. عادت کو ختم کرنے کے لیے کچھ نکات. There are some basic points. آہستہ سے اپنے بچے کو اس عادت کے بارے میں یاد دلائیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آستین کو چوستا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں براہ کرم اپنی آستین کو نہ چبائیں. اپنے بچے کو فارغ اوقات میں کچھ اور کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو ایسے کھلونوں سے کھیلنے کی ترغیب دے سکتے ہیں جس میں ٹی وی دیکھتے ہوئے حرکت پذیر حصے ہوں، یا آپ ہینڈ گیم کا مشورہ دے سکتے ہیں جیسے انسی ونسی اسپائڈر. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا بچہ یہ عادت کیوں کر رہا ہے یا اس میں یہ عادت کیوں ہے اور کوئی متبادل تجویز کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ بیت الخلاء جانے کی بجائے پیشاب آنے کے وقت گھومتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے؟ بیٹا اپنے الفاظ استعمال کریں اور مجھے بتائیں. اگر آپ کے بچے میں انگوٹھا چوسنا اور بال کھینچنا جیسی عادات ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو روکنے پر توجہ دیں. آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انگوٹھا چوسنا روک سکتے ہیں تو بال کھینچنا بھی بند ہو سکتا ہے. عادتوں کے لیے کب مدد لی جائے؟ تقریباً 3 سال کی عمر میں انگوٹھا چوسنا اور انگلی چوسنا بچوں کے دانتوں کی نشو و نما کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ 3 سال سے زیادہ ہو کر بھی ابھی بھی انگلی چوس رہا ہے تو اپنے فارماسسٹ سے دوسرے یا متبادل طریقہ استعمال کرنے کے بارے میں بات کریں. کسی دوسرے ہیلتھ پروفیشنل سے رجوع کرنے کے بارے میں اپنے جی پی سے بات کریں. مثال کے طور پر ایک ماہر نفسیات آپ کے بچے کو اس عادت کو روکنے کے لیے کچھ آسان اقدامات سکھا سکتا ہے. So friends, I hope you liked today's video. If you like this video, subscribe this channel. اللہ حافظ.